بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 14 اگست 1947 ایک وہ دن جس دن ہمارے بزرگوں نے 100 سال کی قربانیوں کے بعد الگ ملک حاصل کیا۔ اس دن کو ہم جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس جوش و خروش میں اضافہ کیا ہے باجے نے اور ون ویلنگ نے۔ جی ہاں، ہر سال باجے کا سائز بڑا ہو رہا ہے اور ون ویلنگ کے نئے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جوش و خروش اس انداز سے منایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ ہم اس آزادی کے دن کو مناتے ہوئے دوسروں کا آرام بھی خراب کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے عذاب بن سکتے ہیں اور کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کر سکتے۔ ہر سال جشن آزادی جوش و خروش سے منانے کا مطلب یہ ہے کیا کہ ہم اپنی اقتدار اور اپنی روایات کو بھول جائیں؟ ہم ایون کہ اسلامک قوانین کو بھول جائیں؟ ہمارے ہاں جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ہر طرف سے خاموشی ملتی ہے۔ آج میں ایک کویسچن کرنا چاہوں گی ان سارے جوش و خروش والے انسانوں سے جن کو بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان آزاد ہوا۔ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا؟ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں؟ کیسے ہماری بہنوں کی اور ہماری ماؤں کی عصمتیں لٹیں؟ کیسے ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو زہر دے دیا؟ کس طرح سے کنویں بھر گئے؟ کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتے اور یہ سوچ سکتے کہ کتنا تکلیف دہ ہوگا وہ دن؟ آزادی کی خوشیاں تو ہم آج منا رہے ہیں نا، تو کیا ہم نے کبھی ان لوگوں کے لیے سوچا کہ جنہوں نے وہ آزادی حاصل کی تھی، جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی تھی، جنہوں نے جد و جہد کی اور کیا کیا تکلیفیں سہی تھیں انہوں نے اس جد و جہد میں؟ لٹے پٹے قافلے جب پاکستان آئے تھے تو کیا حالات تھے؟ کیسے اس کو مینج کیا گیا؟ کیسے ان ساری کمیوں کو پورا کیا گیا؟ کس طرح سے آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آج رات تمہاری اس گھر میں جس میں تم رہ رہے ہو، بڑے سکون سے عالیشان گھر ہے، تمام فیسلٹیز ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہارا اناج سے تمہارا گھر بھرا ہوا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں ہیں تمہارے گھر میں، لیکن تم اچانک یہ سنو کہ کل تم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ رات کو اپنی پیکنگ کر لو، اور پیکنگ میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف چند کپڑے اور تھوڑا سا کھانے کا سامان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں لینے دیا جائے گا۔ آپ کو ساری چیزیں اپنے گھر میں چھوڑ کے خالی ہاتھ وہاں سے نکلنا ہے۔ پھر آپ اس چیز کا بھی تصور کریں کہ جب آپ راستے میں جا رہے ہو تو اچانک ایک قافلہ آتا ہے، اچانک کچھ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ چیخ و پکار، قتل و غارت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس خوف کا اندازہ کیجئے جو خوف ہمارے بزرگوں نے جھیلا ہے۔ آپ میں اتنی بھی شرم نہیں کہ اتنی بھی حیا ہو جائے کہ آپ 14 اگست والے دن 5 منٹ کے لیے خاموشی سے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کر دیں۔ کیا 14 اگست کا دن بڑے بڑے باجے اٹھا کے ہلڑ بازی کرنے اور ون ویلنگ کرنے اور لوگوں کی سکون خراب کرنے کے لیے ہے؟ بہت افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کے کہ ہم کس راہ پہ نکل پڑے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ 14 اگست محرم الحرام میں آیا ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں آل نبی نے قربانیاں دی، جس مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے میں خوشیاں نہیں مناتے۔ اس مہینے میں اگر ہندوؤں کی ہولی آئے تو وہ اپنی ہولی کینسل کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں کرسچنز کا بھی ایک دفعہ تہوار آیا تھا، انہوں نے کینسل کر دیا۔
لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 14 اگست والے دن اس مہینے کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ہم نے وہ ہلڑ بازی مچائی کہ دیکھنے والے شرما جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی خیال نہیں کیا۔ میرا اس پروگرام اور اس چھوٹا سا ایک میسیج دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم سو چکے ہیں یا مر چکے ہیں اندر سے؟ یا ہماری مائیں ہماری تربیت اس حد تک زیرو ہو چکی ہے کہ ہم 1 منٹ کے لیے بھی اپنے بچے کو یہ نہیں بتا سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے 14 اگست کی خوشیاں منانے کا، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خوشیاں مناتے ہوئے یہ تک بھول جائیں کہ تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ آپ ننگے ہو کے گاڑیوں پہ کھڑے ہو جائیں اپنے اوپر پاکستان کا جھنڈا پینٹ کروا کر، اور لوگ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے ہی تربیت نہیں ہو رہی، ہماری مائیں ہی سو چکی ہیں، ہمارے باپ ان کو ہی بچوں کو سمجھانا نہیں آ رہا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا دور تھا، ہم چھوٹے تھے، تو 14 اگست والے دن ہمارا مشغلہ صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ ہم نے جھنڈیاں لے کے آنی ہیں، ان جھنڈیوں کو گوند کے ساتھ کسی دھاگے میں پرونا ہے اور پھر اس کو پورے گھر میں سجا دینا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور پی ٹی وی پہ ٹرانسمیشن آتی تھی، اس میں اس وقت کے حالات، کس حالات میں یہ پاکستان بنا اور کیا مقصد تھا پاکستان بنانے کا اور اس کے پیچھے کیا میسج چھپا ہوا ہے، وہ سنتے تھے، وہ دیکھتے تھے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا تھا اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں الحمدللہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اور آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں۔ لیکن شرم آتی ہے آج کے دور کے اس آزادی منانے کے ٹرینڈ کو، کہ اس ٹرینڈ میں آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، آپ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ جب 14 اگست آئے گا اس وقت آپ نے باجے ہاتھ میں پکڑ لینے ہیں، یا اگر آپ کو بائک چلانا آتی ہے تو آپ نے ون ویلنگ کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ نے لوگوں کی سکون کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ نے لوگوں کو اس حد تک ذلیل کر دینا ہے اس ایک دن کے لیے کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم کم از کم اس چیز کا تو خیال کر سکتے تھے نا کہ 10 محرم کس قدر غم اور تکلیف کا مہینہ ہے، اور ان 10 دنوں میں کس قدر تکلیفیں اور اذیتیں سہی تھیں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم نے تو اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ ناظرین، آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کس طرح سے اپنی نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اگر میری آواز کس تک پہنچ رہی ہے تو پلیز خدا را وہ ایک لمحہ رک کر یہ ضرور سوچے کہ کیا 14 اگست والے دن جتنے بھی اس دن اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے کوئی چھوٹا سا کام کیا؟ وہ آپ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، وہ میرے لیے قربانیاں دے رہے تھے، وہ ہم سب کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، لیکن وہ اس لیے قربانیاں نہیں دے رہے تھے کہ جب 14 اگست آئے گی تو یہ ہلڑ بازی اور یہ تماشا ہوگا۔ 14 اگست کو اس طریقے سے منایا جائے گا کہ کسی چیز کا کوئی لحاظ، کوئی تمیز، کوئی شرم حیا کچھ بھی مد نظر نہ رکھا جائے۔ اگر وقت ملے تو سوچئے گا پلیز کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس سمت میں ہے اور ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ ہو سکے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں، اس کے لیے گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیجیے گا،
اور یہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، جو مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور سمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔